اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے برا کام لگتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو کیا کریں گے، عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیں گے۔ یاد رکھیے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، آپ وقتی طور پر تو اس میں پیسے ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس پیسے سے پلنے والا شخص، اس پیسے سے پلنے والے اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے غربت ہونا، اور غربت میں انسان جسم بیچنا شروع کر دے، یا اپنی انا بیچ کر، اور یا اپنی جو عزت بیچ کر کمائی کرے، یا اپنی غیرت کو بیچ کر اور ایمان کو بیچ کر کمائی کرے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ سنت رسول منہ پہ رکھی اور نیچے ایک عورت کا لباس پہنا، اور اس لوگوں کو میں ہنسانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ چھوڑ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ٹک ٹاک کو بین کرنے کے حوالے سے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، اور آج کل یہ بحث عام ہو چکی ہے کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ مذہبی اسکالر محمد شہاب انور صاحب موجود ہیں۔ اسلام کی روشنی میں ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آیا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ فحاشی کا ایک اڈا کہ تو غلط نہیں ہوگا، اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، تو کیا اسلام کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ ٹک ٹاک کو یوز کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے کہ جو لوگوں میں برائی پھیلائے، اور اس میں اللہ نے یہی بات پہ ختم نہیں کر دیا، فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یہ ٹک ٹاک ہو گیا، یا ایسے کے دوسرے میسنجر ہو گئے، یا ایسے کے دوسرے سافٹ ویئر جو ہیں، جو اسلام کے نظر سے اگر دیکھا جائے، یا مسلمانوں کی نظر سے دیکھا جائے، یا ایک عام انسان ہونے کے ناطے سے دیکھا جائے، یہ تینوں لحاظ سے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی گئی یہ قومی اسمبلی کے بارے میں، کہ یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب خاتون اول ہیں، ان کی گھر والی، آپ ان کا آنا جانا دیکھ لیجئے، آپ وہ باحیا عورت کے طرح اور پردے میں ہو کر باہر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی خاتون اول کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کی جو سربراہان ہیں ان کے گھر والوں کو دیکھ لیجئے، گھر والیوں کو دیکھ لیجئے، ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ریاست کی نہیں بنتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اور آپ یہ کہتے ہیں جو عمران خان صاحب بڑے غلط کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ لازمی ان کا حق بنتا ہے اس کے اوپر ایکشن لینے سے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول، کہ ہر ایک تم میں سے نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی ہے گھر میں، وہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اس چیز سے روکے۔ ہم سب سے پہلے ریاست کے اوپر چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم کے اوپر چلے جاتے ہیں، صدر کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہم اداروں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں اپنی طرف انگلی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایت کے بارے میں۔ میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں میرے سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
ہاں جی، جو وزیر اعظم صاحب ہے ان کو پورے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک گلی کا کونسلر، ایک ناظم، ایک وزیر اعظم، ایک جو ایس ایچ او ہے، ایک جو ایم این اے ہے، ایک جو ایم پی ہے، ان کا جتنا حدود ہے، جتنے لوگ ان کی حدود میں آتے ہیں، ان سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے اس کو روکنا، اور یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے برا کام لگتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو کیا کریں گے، عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیں گے۔ دوسری بات، ہر شخص آج آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور ہونا چاہتا ہے۔ ٹک ٹاک کا دوسرا مقصد اگر ہم دیکھتے ہیں، ہر شخص کیوں دیکھتا ہے جی میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے آ جاؤں۔ میں آپ کو ایک مشہور آدمی کو رحمہم اللہ ہے ان کی بات سناتا ہوں، جنید جمشید جن کا نام تھا۔ جنید بھائی نے ایک دفعہ کہا کہ ایک نوجوان شخص جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے وہ چیزیں میرے گرد رقص کرتی ہیں، شہرت، دولت، عورت، ہر چیز میرے گرد رقص کرتی ہے، لیکن مجھے دل کا سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایک دن پٹی چٹائی کے اوپر سو کے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ مجھے آج دل کا سکون محسوس ہو رہا۔ کو یاد رکھیے، جتنا مرضی آپ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائے، ان کے پیسے کھانا یہ بھی حرام، اس کا کام کرنا یہ بھی حرام۔ میں نے پھر آپ کو بتایا کہ دل کا سکون جو ہے یہ صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا۔ اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے، ہم کچھ دوستوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حسنات بھائی اصل میں نا اس لیے ٹک ٹاک دیکھتا ہوں کہ مجھے کچھ اپنی یادیں آتی ہیں، کچھ ماضی کی میں نے محبت کی تھی، میں یہ کرتا ہوں اس لیے میں بناتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، آج ہماری نوجوانوں کو یہ میسیج ہے میری طرف سے، یہ ذرا پوائنٹ ذرا سمجھیے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کے 3 حالات ہوتے ہیں زندگی میں، یا تو اس کا ماضی ہے، یا اس کا حال ہے، تو یا اس کا مستقبل ہے۔ یہی 3 حالت انسان کی ہوتی ہے۔ ہر انسان یا تو ماضی کی وجہ سے پریشان ہے، اور یا مستقبل کی فکر میں، ہائے ابھی تو گاڑی بھی نہیں لی، یہ بھی نہیں لیا، اور اسی کی وجہ سے ماضی کی وجہ سے پریشان، اور حال کی فکر کی وجہ مستقبل کی فکر کی وجہ سے حال بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی جو درمیان والا ہمارا موجودہ حال ہوتا ہے جسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں، وہ اپنا پریزنٹ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو پاسٹ ہے، جو ماضی ہے، آپ اس کو بھول جائیں۔ اگر آپ کا کوئی بریک اپ تھا، آپ کا کوئی گناہ کا کام کیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی برا کام ہو گیا، یا آپ کا نقصان ہو گیا کاروبار میں، تو اسی کو بار بار نہ سوچیں، اور نہ ہی اپنے فیوچر میں جائیں بار بار کہ فیوچر میں میرا کیا بنے گا۔ آپ میری بات یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے دیکھیے کہ کتنی برکت ہوتی۔ آپ اپنے حال کے اوپر نظر کریں اور اس کو بہتر کریں، اللہ کی مان کر آپ کا ماضی ٹھیک ہوتا جائے گا، کیونکہ حال کے ساتھ ہی ماضی گزرا۔ جیسے ہی آپ کا حال ٹھیک ہوگا، ماضی خود بہت ٹھیک ہوگا، اور ماضی جب ٹھیک ہوگا، حال ٹھیک ہوگا، آپ کا مستقبل بھی رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا۔ یعنی یہ تینوں کام جو ہیں یہ آپ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف آپ کو اپنا موجودہ وقت، موجودہ حال کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں جی میں کیا کروں، میرے پاس تو 2-3 بچے ہیں، الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں کچھ اسکولز کی برانچز ہیں، میں ایک جگہ پہ درس وغیرہ بھی دیتا ہوں، تو میں ان لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کے 2 بچے ہیں نا، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کے پاس 2 خاندان ہیں۔ 1 woman make 1 family، ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے۔ اگر آپ نے ایک بچی کی، ایک عورت کی اچھی تربیت کر دی، تو یاد رکھیے آپ نے ایک خاندان کی تربیت کر دی۔ اور اگر آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ ایک خاندان کو درست نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیا کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا، ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ ٹک ٹاک کو یوز اس لیے کرتے ہیں، ایک تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ویوز ملتے ہیں، ایک بہت فیم کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، دوسرا اس سے کمائی بھی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، آپ وقتی طور پر تو اس میں پیسے ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس پیسے سے پلنے والا شخص
اس پیسے سے پلنے والے اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو۔ ہاں دنیا میں کسی کے چہرے کے اوپر سفید رنگ ہونا، کالا ہونا، یہ اس کی یا اس کے پاس گاڑی ہونا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اگر یہ رحمت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں اور حلال کمائی کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، اور میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب بھی قرض تھا۔ تو یاد رکھیے غربت ہونا، اور غربت میں انسان جسم بیچنا شروع کر دے یا اپنی انا بیچ کر اور یا اپنی جو عزت بیچ کر کمائی کرے یا اپنی غیرت کو بیچ کر اور ایمان کو بیچ کر کمائی کرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساسا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ذرا آپ ایمان کی دیکھیے گا، ایمان کتنی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساسا نے پوچھا، ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ کہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کچھ اجر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساسا یہ تمہارے لیے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے، کہ ایمان اتنی اچھی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ٹک ٹاک دیکھیے، فیس بک کا دیکھ لیجیے، ہم نیوز دیکھتے ہیں، فیس بک میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز آتی ہیں، کچھ ہمیں حالات کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہم اس کو استعمال کے لیے جائز کہہ سکتے ہیں، مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ یاد رکھیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہمارے آنے والی نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ اور کچھ نوجوان لڑکیوں کی کچھ روز قبل جو ہیں وہ تصاویر ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی ہیں، تو یہ ایک فحاشی ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں آپ، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں نا کچھ ہمارا اگر کوئی پوچھے نا کہ سلیبس بھی درست نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ حد تک نہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہی سلیبس جو ہمارا اس وقت سلیبس 9th کا ہے، میٹرک کا ہے، FSC کا ہے یا کچھ دوسرے، انہی کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں یا پڑھا دیں تو آپ کی بچیاں اچھی ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس سال کافی بچیاں پڑھتی تھی، تو سال کے شروع میں یہی جیسے عام گھروں کے اچھے گھروں سے بھی بچی آتی تھی تو ان کے اچھے نمبر بھی آئے، لیکن سال کے آخر میں انہوں نے جو سورت پڑھی، سورت احزاب اور سورت ممتحنہ، اسی میں یہی بات کی گئی تھی، اور انہوں بچیوں نے ایک دو دفعہ ان کے اساتذہ نے کہا تو انہوں نے آخر میں ساری بچیوں نے کیا کیا، پردہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے گا ذرا مسئلے کو سمجھیے گا۔ اب دیکھیں آپ نے تصویر کی بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اپنی گھر والی کو کہہ دیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے وہ دستک دے تو آپ نے باہر نکل کے ان کو نہیں دیکھنا، اور باہر نکلنے کی دور کی بات ہے نرم گفتگو بھی نہیں کرنی کہ آپ آرام سے پوچھتے کیا بات ہے ایسے۔ تو اللہ نے نبی گھر والی کتنی اچھی ہیں، کوئی سوچ سکتا ان کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، ان کو کہا اور ان کے لیے خاص تھا اور باقی سب کے لیے عام حکم تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، آپ کسی کا فون آپ اٹھا رہی ہیں تو آپ نرم گفتگو نہ کریں۔ کیوں منع کیا گیا نرم گفتگو سے؟ تاکہ کسی کے دل میں کوئی لالچ نہ پیدا ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک بے حیائی کا سب سے سپر جس کو کہتا ہے یہ گفٹ ہے لوگوں کے لیے، کہ ان کے سامنے خواتین کی برہنہ یا دوسری تیسرے ان کی آواز، اچھی آواز میں یا ان کی تصویروں کو کیا کرنا، وائرل کرنا۔ ایک نوجوان شخص ہے، جو نوجوان لڑکا ہے، وہ بیچارہ جب دیکھے گا تو بہت بے راہ روی کا شکار ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے ہمیں بنانے والے کون ہیں؟ خالق ہمارا اللہ ہے۔ میں ایک چیز بنایا، یہ آپ نے مائک استعمال کیا تھا کہ اس سے آواز جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے خالق نے ہمیں بنایا اور ہمارا خالق ہی اس بات کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ غلط ہوگا، تو کیا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، فون پہ کوئی بات کرے تو نرم گفتگو نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ اپنے گھروں میں رہو، ٹکی رہو اپنے گھروں، اپنے گھروں میں کیا کہ ٹکی رہو اپنے گھروں میں۔ ٹکی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر میں عورت رہے سب سے سیف ہے، کیونکہ اس نے ایک خاندان کو کیا کرنا ہے، ایک خاندان تشکیل دینا۔ اگر آپ اس کی دوسری مثال دیکھ لیجیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے وہ عورتیں باہر ہی نہ جائیں، دیکھیں عورتوں کو باہر جانے کا حکم ہے، لیکن کیسے حکم ہے؟ پردے کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ حکم۔ حضرت ابراہیم اپنی گھر والی کو چھوڑ کے گئے تھے اجاڑ بیابان، اور اس بات کا یقین تھا کہ میری جو گھر والی ہے کوئی ایسا کام نہیں کرے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب عورت پریشان ہوتی ہے نا، اور جب عورت
کی औरत सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करती है तो अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि मर्द सारे उससे पीछे रह जाते हैं। ये अन करीब ही हज का मौका आने वाला है, हर शख्स वहाँ जाएगा और जब तक ये उधर जाके इस औरत का काम ना करेगा, यानी सफ़ा मरवा ना करेगा, कैसे अपने बेटे के लिए उन्होंने क्या किया, कभी इधर भाग रही है कभी इधर भाग रही है, तो क्या किया सफ़ा पे मरवा पे, तो अल्लाह को वो औरत का काम इतना पसंद आया। अल्लाह ने कहा जब तक, मैं भी कसम उठा के तो मैं रब नहीं, जब तक कोई आदमी यहाँ आए उम्रे के लिए या हज के लिए और उसने सफ़ा मरवा नहीं किया, मैं उसका उम्रा कबूल नहीं करूँगा, हज कबूल नहीं करूँगा। औरत की इज़्ज़त घर में भी बड़ी है। हाँ, औरत इज़्ज़त कैसी होगी जब वो अपनी इज़्ज़त करवाएगी। देख लीजिए, जिस घर में माँ है, बेटी है, जिस घर में बहू है, उस घर में अगर वो अच्छी हैं, वो घर जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो जन्नत का टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने घर वालियों के लिए क्या हूँ, सबसे अच्छा। इसलिए मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि हम क्या करें, अपने आइडियल को बदलें। हम अपना आइडियल किसको बनाया, फ़लाँ ने किसी औरत को बनाया, फ़लाँ ने किसी अदाकार को बनाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक कि किसी के घर में अगर आलात हैं मौसीकी के तो उसका नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए। आपके तवस्सुल से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आपके मोबाइल में ऐसे गाने होते हैं, आप कई साल गुजर चुके आपने सुना ही नहीं उस गाने को, तो आपके गाना पड़ा जब तक आपके मोबाइल पे आपको गुनाह मिल रहा है। इसलिए फ़ौरन अपने मोबाइल से तमाम गानों को डिलीट कर दीजिए और अल्लाह के लिए टिकटॉक छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी किसकी थी जी, घर वालों की। आप रियासत की ज़िम्मेदारी भी है, वो काम अपना कर रही है, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी, क्योंकि मैं अपने घर का ज़िम्मेदार हूँ, आप अपने ज़िम्मेदार हैं। इसलिए मुझे भी अपनी बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए, इससे फिर बेहयाई फैलेगी। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी औलाद जो हमारी नाफरमान होगी, जब वो नाफरमान होगी तो ऑटोमेटिक जो है ना वो माशरा ख़राब होगा। एक शख्स से पूरा माशरा क्या होता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, अपनी ज़िम्मेदारी और अपना आइडियल को हम अच्छे लोगों को अपना आइडियल बनाएं। नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय एनी पर्सन बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने किसी से मुतासर होना है, किसी ज़ात से, तो आप कहते हैं कि मेरा आइडियल कौन होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। और आप जैसे पैदा हुए, आप देखें मोबाइल है या ये कैमरा है, इसके साथ कुछ रूल्स हैं चलाने के, आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, हम इसको देखने के, पढ़ने पढ़ाने के कुछ रूल्स होते हैं, हर आदमी रूल्स सीखता है। तो याद रखिए, मैं देखता हूँ हमारे साथ कुछ रूल्स थे हमें चलाने के लिए। हम कैमरा चलाते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, साइकिल, हम बैटरी 100 रुपये की लेके आए, उसके पीछे भी उसके रूल्स किताबचा उसके साथ आता है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान इतना बड़ा जब इंसान बनाया तो इसके साथ कुछ रूल्स तो किताबचा नहीं था। तो याद रखिए, उस रूल्स को मैं भी फॉलो करूं, उन प्रिंसिपल्स को आप भी फॉलो करें तो आप कामयाब हो। उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स का जो किताबचे का नाम है वो कुरान पाक, उसके ऊपर अपनी, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार कर जाएंगे, मुख्तसर सारी ज़िंदगी, तो याद रखिए हमेशा के लिए नाकामी, हमेशा के लिए। अगर आप मुझे इसके नुकसानात पूछते हैं कि इसके नुकसानात क्या है, तो याद है कि इसका सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी है। इंसान से अल्लाह नाराज़, देखें, आप चाहते हैं कि आपकी वालदा नाराज़ हो, नहीं, आप चाहते हैं आपकी घर वाली आपसे नाराज़ हो, आपकी बहन नाराज़ हो, आपकी बेटी नाराज़ हो। कोई शख्स अपनी माँ की, बहन की, बीवी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हम टिकटॉक और बेहयाई के काम करके अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, बेहयाई काम करके अल्लाह को। दूसरा इसका जो नुकसान हम देखते हैं, इससे ज़िम्मेदारी ख़त्म हो रही है। ये सबसे आप याद रखिए, किसी भी कौम को तबाह करने के लिए आपको मैं 2 बातें बताता हूँ, आपकी कौम तबाह हो जाएगी, आपका माशरा तबाह हो जाएगा। उनको बेहयाई और फजूल कामों की तरफ लगा दें। मुगली दौर देख लीजिए या दूसरी, जैसे ये टिकटॉक ऐप जो है, ये इसराइल की तरफ से एक बनाई हुई एप्लीकेशन जो सामने आई है, जो इस्लाम को, एक मुसलमानों का एक इमेज ख़राब कर रही है। इस हवाले से बताइए कि वो उनका क्या मकसद हैं, लोग इसको बड़े शौक़ से यूज़ करते हैं।
میں آپ کو یہ بتا رہا کہ اس کے نقصانات میں سب سے پہلے تو اللہ کی ناراضگی ہے، دیکھیں، دوسری اس کی ناراضگی، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے کیا، دین کی ذمہ داری بھی ختم ہو رہی ہے، دوسری اب میرے اوپر ذمہ داری ہے سب سے پہلے میرے گھر والوں۔ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، نوجوان بچے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو سارا دن موبائل کے اوپر مصروف ہے، اور گھر والے بیچارے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، معاشرے کی کوئی فکر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں، اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا شخص جو کسی بھی ایسے کام پہ ملوث ہو جاتا ہے وہ ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو فوراً بند کیا جائے تاکہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم اپنے عوام کو کیا کریں، اچھا کریں، اپنے ساتھیوں کو اچھا کریں۔ اور یاد رکھیں، میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جتنے بھی حکمران اور جب اسلام کو نقصان پہنچا، صرف بے حیائی کی وجہ سے پہنچا۔ اچھا یہ بتائیے، ٹک ٹاک کو لوگ ڈیفرنٹ طرح سے بھی یوز کرتے ہیں، کچھ دینی حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں گانے اور ناچ گانا یہ زیادہ تر ہوتا ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ تر جہاں تک میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سنت رسول منہ پہ سجائی ہے اور وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے ایک دو دوست ہیں، ان کا نام تو نہیں میں لینا چاہتا، لیکن ان کے لباس اور ان کی گفتگو اور ان کا طریقہ کار، ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے قریب ہی رہنے والے تھے، تو انہوں نے دیکھے سنت رسول منہ پہ رکھی اور نیچے ایک عورت کا لباس پہنا، اور اس لوگوں کو جی میں ہنسانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ چھوڑ۔ تو ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی ویڈیوز بناتے ہیں مزاحی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی اسلام قطعاً ایسے نہیں پھیل سکتا۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں نے آج تک اپنے موبائل سے ٹک ٹاک کا سافٹ ویئر ایک دفعہ بھی انسٹال نہیں کیا۔ اور دیکھیے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ ہزار لاکھ بندے ایسے بٹھا لیں کہ جو اسلامی کوئی بھی ویڈیو آتی ہے، ایک تو یہ اسلامی ویڈیو کے بھی خلاف، ایسے گانے اور بے حیائی کے کاموں کے اوپر آپ کا جسم پاک نہیں ہوتا، آپ کا لباس پاک بچوں کا نہیں ہوتا ہے، تو آپ اسلامی ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اوپر بھی بے حیائی اور برہنہ تصویریں، اور نیچے بھی اور درمیان میں اللہ کا گھر ہے یا قرآن پاک کی آیات ہے۔ بالکل یہ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے ہماری قوم کو۔ اس لیے میں آپ کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی اچھا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کے اوپر بات کی۔ دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے جب نوجوان لوگ، آپ جیسے بچے جو ہیں، اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ اس کام کو بند ہونا چاہیے، تو یہی ایک اس معاشرے کی بہتری اس نوجوان کے ہاتھ میں جب وہ بے حیائی کو چھوڑ۔ یاد رکھیں مجھے آخر میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے، تو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے، وہ گانا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں گانے سے، تصویر سے منع کیوں تھا؟ تو یاد رکھیے، تصویر تو بت کی طرف لے کے جاتی تھی، اور گانے سے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ بے حیائی اور عشق مشوقی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے۔ آپ کوئی جو سب سے فیمس گانا ہوتا ہے نا، اس میں اتنی بے حیائی ہے، اتنی اس کے عشقی کلام جو ہے وہ اتنا بہتر ہوگا، تب وہ گانا فیمس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ایک نوجوان بچہ گانا سنتا ہے تو پھر اس کی خواہش، نوجوان بچی ہے یا بچہ، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہو، کوئی گرل فرینڈ ہو، میں اس سے باتیں کیا کرو۔ تو یہ کام ادھر بند نہیں ہوتا۔ کوئی ماں پہلے دن بیٹے کو چور پیدا نہیں کرتی، جب پہلے دن چوری کر کے آتا ہے، پھر پردے ڈالتے آدھا دن یا آدھے صدی کے بعد وہ جا کے کیا بنتا ہے؟ چور بنتا ہے۔ اسی طرح پہلے گانے سن کے کوئی بے حیا نہیں بنتا، وہ گانا انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا دل کالا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اگر آپ کے ماضی میں جو کچھ ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی کہ آپ رفتہ رفتہ آپ کا مستقبل بھی آپ کا حال بن جائے گا، اور اپنا حال بہتر کرے وہ ماضی بن جائے گا، اور آپ اپنے حال کو بہتر سے بہتر کریں، محنت کریں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آج کی آپ کی محنت 5 سال کی، 10 سال کی، آپ کے 20 سال اچھے گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آج کے سال 2 سال 5 سال ضائع کر دیے تو آنے والا جو مستقبل آپ کی اولاد کا اور آپ کا، وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اس لیے محنت کریں،
कोशिश करे, कमाई करे अच्छी से अच्छी, चोरी की तरफ, बेहयाई के कामों की तरफ, झूठ की तरफ, कत्ल की तरफ, छोटी छोटी बातों पर लड़ने की तरफ बिल्कुल ना जाए, और कभी भी कोई जल्दबाज काम ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अनातु मिन अल्लाह वल उजलतु मिन शैतान। ये जल्दबाजी का जो होता है ना, जल्दबाजी अमीर होने के लिए शॉर्टकट मारते, चोरी करने, ये इंसान को ले डूबते। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, आहिस्ता आहिस्ता आप हर काम सीख लें। देखिए कोई बच्चा एकदम तो बड़ा नहीं होता या बूढ़ा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हर काम देखिए आम साल के बाद एक दफ़ा आता है, आहिस्ता आहिस्ता हर काम होता है। इसलिए आप भी ऐसे करें, किसी भी काम में जल्दी ना करें, अच्छा कमाएं, हलाल कमाएं, मेहनत करें। दिन को भी हमें मना नहीं किया गया, ना ही रात को मना किया कमाने से। दिन में मेहनत करें, रात में मेहनत करें, और आप क्या करें, कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता रहा था, हमारे पास बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने भी, बच्चियों ने, तो माशाल्लाह उनके नंबर्स भी अच्छे आए। कोशिश करे इंसान तरबियत करने की, बताने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला उसको रंग लगा देता है। जी नाज़रीन, जैसे हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद शहाब अनवर साहब मौजूद थे, इन्होंने आपसे गुफ्तगू की है, आपने सुना है इनकी गुफ्तगू को, और ये बता रहे हैं कि इस्लाम की रोशनी में टिकटॉक के बारे में क्या हुक्म है, कि टिकटॉक को किस तरह से हम रोक सकते हैं। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।